السلام علیکم۔ یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے۔ میں اور ریحان ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ صبح اس نے بیرون ملک جانا تھا۔ میں نے رات اسے ملاقات کے لیے گھر بلا لیا کیونکہ میرے ابو اور بھائی گھر نہیں تھے اور انہوں نے صبح سویرے آ جانا تھا۔ رات اچانک میری سوتیلی ماں کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے میرے کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ پیشور اور بیٹوں کو انتظار کرنے لگی کہ آج تو اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ میرے ابو اور بھائیوں کے خوف سے ہم دونوں کا اندر برا حال تھا۔ اچانک صبح گیٹ پر دستک ہوئی اور پھر سچی کہانی۔ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں شادی کے بعد 5 برس بعد پیدا ہوئی۔ خدا کی قدرت کہ ابھی 3 برس کی تھی جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ دراصل ان کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش تھی جب دوران زندگی کچھ پیچیدگیوں کے باعث ماں اور بچے دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تاہم میں بچی تھی مگر یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ میں اب سارے گھر میں ماں کو ڈھونڈنے کو پھر رہا کرتی۔ جلدی دادی اور ابو کے بہن بھائیوں نے انہیں دوسری شادی کے لیے کہنا شروع کر دیا۔ کچھ ماں تو ابو میری وجہ سے پریشان رہے۔ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر بہن بھائیوں نے انہیں قائل کر لیا کہ ابھی تمہاری ایک ہی بچی ہے جو کافی چھوٹی بھی ہے، آخر دادی بھی کب تک اس کی پرورش کرے گی، اور زندگی گزارنے کے لیے ایک ہم سفر کا ساتھ ہونا تو ضروری ہوتا ہے، لہٰذا تم شادی کر لو۔ یوں سب نے میرے والد صاحب کو قائل کر لیا۔ دادی نے غیروں سے ان کے لیے ایک لڑکی پسند کر لی۔ یوں ایک روز دلہن بن کر ایک عورت ہمارے گھر آ گئی۔ ان دونوں میں 4 سال کی تھی۔ یہ عورت میری ماں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی اور پہلے بھی شادی شدہ تھی مگر شوہر سے بات بات پر جھگڑوں کے باعث طلاق ہو چکی تھی۔ لڑکی کے گھر والوں نے یہی بتایا تھا کہ ان کا داماد ٹھیک آدمی نہ تھا، وہ نشہ کرتا اور ان کی بیٹی کو بات بات پر مارتا تھا۔ دادی کو بھی لڑکی کے اہل خانہ کے اخلاق نے بہت متاثر کیا تھا۔ لڑکی بھی بہت اچھی صورت و سیرت کی معلوم ہوتی تھی۔ یوں دادی نے زبان چھان بین نہ کی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ بیٹی کی جلد از جلد شادی ہو جائے تاکہ جتنی چھوٹی عمر میں سوتیلی ماں سے مانوس ہو جاؤں اتنے ہی میرے لیے بہتر ہے۔ شادی کے 10 ماہ بعد ہی اللہ نے میری سوتیلی ماں کو بیٹے سے نواز دیا۔ والد صاحب اور دادی دونوں ہی بے حد خوش تھے۔ میں بھی ننھے بھائی کو پا کر مسرور تھی، ہر دم اس کے آگے پیچھے منڈلانے کی کوشش کرتی مگر سوتیلی ماں مجھے بار بار جھڑک دیتی۔ کبھی کہتی تمہارے ہاتھ صاف نہیں ہیں، چھوٹے بچے کو گندے ہاتھ نہیں لگاتے، تو کبھی کسی بات پر ٹوکتی۔ دادی بھی یہ بات محسوس کرتی اور بہو کو سمجھاتی کہ بچی ہے تم اسے پیار دیا کرو، مگر وہ عورت اپنے ہی مزاج کی تھی۔ میری دیکھ بھال دادی ہی کرتی تھی۔ شادی کے بعد دادی کو معلوم ہوا کہ میری سوتیلی ماں نے پہلی شادی بھی سسرال والوں کا جینا دو بھر کر رکھا تھا۔ تبھی شوہر نے طلاق دے دی کہ ابھی بچے نہیں ہوئے، اس لیے وقت سے اس عورت سے جان چھڑا لی جائے۔ اب ہمارے گھر میں بھی اس عورت کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ دادی ہی میرا خیال رکھتی۔ 1 سال بعد اس عورت کے ہاں ایک اور بیٹی کی ولادت ہوئی اور پھر ایک بیٹی کی۔ جب میں 8 برس کی ہوئی تو دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ ماں کے اپنے بچے تھے، وہ ان سے لاڈ پیار کرتی مگر مجھے ذرا ذرا سی بات پر باتیں سناتی اور والد صاحب سے شکایتیں لگواتی۔ یہ الگ بات کہ میرے ابو میرے سلسلے میں ان کی کسی بات پر کان نہ دھرتے تھے۔ وہ سب بچوں میں مجھے سب سے زیادہ چاہتے تھے، جس امی کو کئی بار تو تپ چڑھ جاتی۔ اب میں کچھ بڑی ہو چکی تھی اور سوتیلی ماں سے خار کھانے لگی تھی۔ اب یوں ہوتا کہ جب وہ مجھے کہیں کچھ کہتی میں ان کی شکایت ابو سے لگاتی تھی اور پھر ابو ان کی خوب خبر لیتے۔ ایک بار جب مجھ سے غلطی سے ان کے جہیز کا جگ ٹوٹ گیا تو انہوں نے مجھے 2 تھپڑ لگا دیے۔ رات کو جب ابو گھر آئے تو میں نے 2 4 اور باتیں لگا کر ان کی شکایت کر دی۔ ابو اس قدر غصے میں آئے کہ انہوں نے بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بچے بھی رونے لگے مگر ابو نے انہیں بھی بری طرح جھڑک دیا۔ یوں کئی بار میری شکایتوں کی وجہ سے ماں کو مار پڑی۔ اب وہ مجھے تو کچھ نہ کہتی مگر ان کے دل میں میرے لیے ایک ہی لاوا بن چکا تھا۔ رشتہ داروں سے کہتی کہ سمرا تو بے حد بدتمیز ہے مگر وہ بھی آگے سے انہیں یہی کہتے کہ بین ماں کی بچی ہے، تم اسے پیار دو، جب تمہارے باقی بچے اتنے اچھے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہے؟ شاید تمہارا ہی اس کے ساتھ رویہ ان کے جیسا نہیں ہے۔ یوں ان باتوں پر وہ دل ہی دل میں جل کر رہ جاتی۔ وقت گزرتا رہا اور میں کالج میں پہنچ گئی۔ ان دنوں ہمارے دوسرے سال کے پیپرز میں 3 ماہ رہ گئے تھے جب ایک روز میں ابو سے اجازت لے کر اپنی ایک دوست کے گھر گئی
کہ جو ہمارے محلے میں ہی رہتی تھی۔ کچھ دیر باتوں کے بعد ہم دھوپ میں بیٹھے کوئی ان کے مکان کی چھت گئی۔ پہلے تو چارپائی پر بیٹھ کر باتیں کرتی رہی، پھر اٹھ کر چھت کی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک چلنا شروع کر دیا اور ساتھ باتیں کرتی جاتی تھی۔ یوں ہی ہم منڈیر سے نیچے دروازے پر دستک دینے والے کو دیکھنے کے لیے جھانک رہی تھی کہ اچانک میری نظر سامنے والے مکان کی چھت پر گئے۔ وہاں ایک نوجوان ہاتھ میں کتاب لیے کرسی پر بیٹھا تھا، مگر وہ میری ہی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی پرکشش اور خوب روح سا تھا کہ ایسی صورتیں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جیسے ہی ہماری نگاہیں ملی، میں نے نظریں جھکا رہی اور پیچھے آ گئی، مگر دل میں سوچنے لگی ایسا ہی لڑکا ہونا چاہیے جس سے میری شادی ہو، اس قدر خوبصورت ہے۔ اس کے بعد بھی 2-4 بار میں نے محسوس کیا کہ وہ کھڑا اپنی چھت پر سے مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے بھائی لینے آ گیا اور میں گھر آ گئی، مگر اس کی صورت میں دل پر ایسے نقش ہو گئی کہ ایک لمحے کو بھی وہ اسے فراموش نہ کر سکی۔ ہاں، مجھے گھر میں کہیں چین نہ تھا، دل چاہتا کہیں سے وہ پھر سے میرے روبرو آ جائے اور ایک بار ہماری نظریں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں۔ 2 ہفتے گزر گئے، مگر دل کی وہی حالت تھی، یعنی مجھے محسوس ہوا کہ یہ کوئی وقتی لگاؤ نہ تھا۔ بالآخر مجبور ہو کر ایک روز پھر میں ابو سے اجازت لے کر اپنی دوست صبا کے گھر چلی گئی۔ کچھ دیر باتوں کے بعد اسے چھت پر چلنے کو کہا کہ دھوپ میں بیٹھتے ہیں۔ جاتی میری نظریں سامنے چھت کی جانب تھی، مگر اس طرح سے پوری چھت نظر نہ آتی تھی۔ پھر کچھ ہی منٹ میں ہم نے چارپائی پر بیٹھ کر باتیں کی ہوں گی کہ میں چل کر منڈیر کی جانب آئی۔ سامنے چھت پر نظر دوڑائی، مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ میں نے سوچا شاید کچھ دیر بعد وہ نظر آ جائے اور یوں اسے دیکھنے کی کوئی سبیل نکل آئے، مگر میں کافی دیر صبا کے ساتھ باتیں کرتی رہی اور گائے بگائے اٹھ کر ان کی چھت کی جانب نظریں بھی دوڑاتی، مگر دوسری طرف چھت پر کوئی نہ آیا۔ بالآخر میں بجھے ہوئے دل کے ساتھ گھر لوٹ آئے۔ اب میرا دل پہلے سے بھی زیادہ بے چین تھا۔ 1-2 بار کالج میں صبا سے بھی بہانے سے اس کے بارے میں پوچھا۔ ابھی 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ میں نے پھر سے ابو سے پڑھائی کا بہانہ بنا کر صبا کے گھر جانے کی اجازت مانگی، جو انہوں نے مجھے دے دی، مگر امی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ میری نقل و حرکت کو بھی نوٹ کر رہی تھی کہ اب میرا دھیان کہیں اور ہی رہتا ہے۔ گھر میں کوئی مجھے کچھ کہتا ہے تو جیسے میرا دھیان ہی ان کی طرف نہ ہوتا، مگر اس بار بھی میں صبا کے گھر سے نامراد ہی لوٹی۔ وہ مجھے چھت پر دکھائی نہ دیا۔ کافی دن سوچ بچار میں گزر گئے، مگر اس سے ملنے یا اسے دیکھنے کی کوئی صورت نہ نکل سکی۔ ایک روز جب میں کالج سے لوٹ رہی تھی تو وہ مجھے راستے میں نظر آ گیا اور میری جانب دلچسپی دیکھنے لگا۔ میرے دل کی کلی مہک اٹھی۔ میں گھر آ گئی، آج دل بہت خوش تھا، مگر اگلے 4 روز پھر دل بے چین رہا۔ ہر روز یہی سوچی شاید وہ آج مل جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ 5ویں روز وہ مجھے اسی راستے نظر آ گیا اور آج وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکرا رہا تھا۔ اگلے 1 ہفتے یہ ہوتا کہ وہ روز ہی اسی راستے میں کھڑا ہوتا اور پھر مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ پھر ایک روز وہ میرے تعاقب میں چلنے لگا، مگر کوئی بات نہ کی۔ پھر ہماری گلی کے کونے سے واپس مڑ گیا کہ جیسے وہ میرا گھر دیکھنے آیا ہو۔ ہمارے پیپرز ہو گئے اور میں گھر بیٹھ گئی۔ ایک بار صبا کے گھر گئی، مگر وہ چھت پر نہ ملا۔ صبا سے میں نے اپنے دل کا حوال بیان کیا۔ ریحان کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ اچھا لڑکا ہے، اس کے والدین بھی اچھے لوگ ہیں، وہ لوگ پسوں سے ان کے پڑوس میں رہ رہے ہیں۔ دوسری طرف ریحان کا بھی میرے جیسا ہی حال تھا، وہ بھی مجھے چاہنے لگا تھا، مگر اس کے پاس رابطے کی کوئی سبیل نہ تھی۔ آخر اسے یہی ایک ترکیب سمجھ میں آئی، اس نے صبا کے بھائی کو شیشے میں اتار لیا، اسے اپنی ساری صورتحال بتائی۔ صبا کا بھائی بھی ریحان کو اچھے سے جانتا تھا، یوں اس نے دوستی میں ریحان کی مدد کی، حامی بھر لی۔ ریحان نے اسے ایک خط لکھ کر دیا کہ یہ اپنی بہن کو چھپا کر دے دینا اور کہنا کہ وہ اسے اپنی دوست کو دے دے۔ صبا کی امی کی ان دنوں طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ گھر سے نہیں نکل سکتی تھی۔ دوسرا، وہ اپنے بھائی کے ہاتھ بھی مجھے یہ خط نہ بھجوا سکتی تھی کہ یقیناً میرے گھر والے اس کے بھائی پر شک کرتے کہ وہ جوان جہاں مجھے آخر کون سا خط دینے آئے۔ 3 روز وہ خط صبا کے پاس پڑا رہا۔ چوتھے روز بالآخر اس نے اپنی ملازمہ کا سہارا لیا کہ جس کا نام بالی تھا۔ وہ صبا کے علاوہ ہمارے گھر اور کئی محلے کے دوسروں گھروں میں بھی صفائی کا کام کرنے جاتی تھی۔ یہ عورت سیدھی سادی اور پڑھی لکھی نہ تھی۔ صبا نے یہی سوچا کہ وہ بالی کے ذریعے یہ خط مجھے پہنچا دے، کیونکہ بالی جانتی تھی کہ صبا میری دوست ہے۔ یوں ہی سمجھا جا سکتا تھا کہ صبا کالج کے بعد دوست سے رابطے نہ ہونے باعث یہ خط بھجوا رہی ہے۔
سب کو یقین تھا کہ بالغ خود تو یہ خط نہیں پڑھ سکتی، مگر اسے یہ ضرور ڈر تھا کہ وہ کہیں یہ خط کسی اور کو نہ پڑھا دے، یہ اس کی کسی لاپرواہی کے باعث خط کسی اور کے ہاتھے چڑھ جائے۔ اگلے روز جب پالی ایم کے گھر کے کام کرنے کے لیے آئی تو زبا نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ اس کا یہ کام کر دے گی۔ پھر بتایا کہ خالہ، میں اپنی ماں کی طبیعت کے باعث اپنی دوست سمرہ کے یہاں نہیں جا سکتی، یہ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، دراصل ہم اکٹھے ہی آگے داخلہ لینا چاہتے ہیں، اسی سلسلے میں مجھے اس سے بات کرنی تھی۔ اگر آپ میرا خط اس تک پہنچا دیں تو مہربانی ہوگی، مگر اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ خط اس کی ماں یا گھر کے کسی اور فرد تک نہ پہنچ پائے۔ آپ تو جانتی ہیں کہ اس کی ماں سوتیلی ہے، وہ تو اسے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دینے والی، اس لیے آپ میرا خط صرف سمرہ کو ہی دینا، اور اس کے علاوہ گھر کے کسی فرد کو نہیں، حتیٰ کہ اس کے ابو یا بھائیوں کو بھی نہیں۔ ساتھ ہی صبا نے خالہ بالی کو پیسے بھی دیے کہ یہ میرا یہ کام کرنے کی اجرت، آپ ابھی پہلے اسے خط پہنچا دے، پھر آ کر کام کر لینا۔ صبا کافی سمجھدار لڑکی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی ایسی غلطی کرے کہ وہ خود بھی مصیبت میں پھنس جائے۔ یقیناً ایسی صورت میں میرے ساتھ اس کی بھی خیر نہ ہوتی۔ اس نے خالہ بالی کو ابھی خط پہنچانے کو اس لیے کہا کہ وہ سیدھے خط ہمارے گھر مجھ تک پہنچا دے گی۔ اگر وہ اسے پکڑا دیتی کہ بس آپ اسے سمرہ کو دے دینا، تو ہو سکتا ہے بالی خالہ اس کے گھر کے بعد کسی اور گھر میں جب کام کرنے چلی جاتی، اور خط کسی اور تک بھی پہنچ سکتا تھا۔ پر بالی نے بھی یہی سوچا کہ سب اپنی دوست کو خط لکھ رہی ہے تو اسے پہنچانے میں اسے کیا اعتراض۔ وہ خط لے کر آ گئی اور مجھ تک پہنچا دیا۔ خط پڑھتے ہی میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، میں تو اس وقت بھی اس کے بارے سوچ رہی تھی۔ ریحان نے مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی اور لکھا تھا کہ وہ شدت سے میرے جواب کا منتظر ہے۔ میں نے بھی فوراً خط لے کر رکھ لیا، وقت کسی طور کٹتا نہ تھا، پل پل کر کے دن گزرا۔ اگلے روز 10 بجے صبح بالی آتی دکھائی دی، میں نے اسے یہ خط صبح تک دینے کو کہا۔ صبح چونکہ اس کے علاوہ صرف اس کا بھائی اور ماں جو بیمار تھی وہی تھے، ادھر خط پکڑے جانے کا خطرہ نہ تھا۔ اس کے ابو سعودی عرب ہوتے تھے۔ اس سے اگلے روز جب بالی میرے کمرے میں آئی تو اس کی مٹھی بند تھی جس میں رکا دبا ہوا تھا۔ بالی کے ذریعے باقاعدہ ہم دونوں میں خط و کتابت شروع ہو گئی۔ ریحان صبا کے بھائی کو پیسے دیتا کہ جو صبا بالی کو دے دیتی، وہ خوشی خوشی صبا کی ہدایت پر یہ کام کر دیتی۔ کئی ہفتوں تک یہ سلسلہ چلا، لیکن اب صرف خطوط سے تسلی نہ ہوتی تھی۔ ریحان چاہتا تھا کہ ہم کسی روز کہیں باہر بیٹھ کر چند باتیں کریں، مگر میں نہیں مانتی۔ شاید اب مجھے سامنے سے دیکھنے کی خواہش تھی۔ دو چند ہوتی جا رہی تھی، اس نے مجھے لکھا ہو کہ وہ اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو بیرون ملک جا رہا ہے۔ اس کا ویزا آ گیا، مگر وہ اس سے پہلے کسی روز مجھ سے کہیں کسی جگہ مل کر بات کرنا چاہتا ہے۔ مگر مجھے ہمت نہ پڑتی تھی، جانتی تھی ابو کو مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال کرتے۔ دوسری طرف ریحان کی بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میری مجبوری یہ بھی تھی کہ امی کو مجھ پر شک ہو چکا تھا۔ دراصل ہوا اور روز جب بالی میرے کمرے سے نکلی اور اس کے جانے کے بعد میں ریحان کے خط کو بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ اچانک اسی وقت امی بغیر آٹھ کے کمرے میں آ گئی۔ وہ اندر آ چکی تھی، انہوں نے دیکھ کر میں گھبرا گئی اور جلدی سے خط کو بند کر کے کمرے میں پڑی کتابوں میں سے ایک کتاب میں رکھ کر کتاب پڑھنے بیٹھ گئی۔ امی کو مجھ پر شک تو پہلے ہی تھا، مگر وہ یقین کے ساتھ ابو کو نہ کہتی کہ ابو ان کی میرے بارے میں ایک نہ سنتے تھے۔ اس وقت انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا۔ آج انہوں نے اپنے میکے بھائی کی ذمہ داری کو جانا تھا، سو وہ تیار ہو کر فوراً چلی گئی۔ مگر رات کو جب ابو آئے تو وہ ان سے کہنے لگی کہ تمہاری بیٹی کے لچھن ٹھیک نہیں رہے، یہ کسی کے ساتھ خط و کتابت کرتی پھرتی ہے۔ یہ بات سن کر ابو غصے میں آ گئے۔ امی کہنے لگی اگر مجھ پر یقین نہیں تو خود اس کے کمرے کی تلاشی لے لو، ضرور اس کی کوئی نہ کوئی کرتوت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ خدا کی کرنی کہ میں نے امی اور ابو کی یہ باتیں سن لی۔ ابو ان سے کہہ رہے تھے مجھے اپنی بیٹی پر یقین ہے، مگر تمہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے چلو میں دیکھ لیتا ہوں، پھر اپنا حال سوچ لینا۔ ابو دودھ پی رہے تھے، میں نے گھبرائے ہوئے دل سے سوچا یقیناً وہ دودھ پیتے ہی میرے کمرے میں آ جائیں گے۔ میں نے جلدی سے کمرے میں گھس کر خط پکڑا، مگر کچھ نہ سوجا کہ کہاں چھپاؤں۔ پھر آنا فانا جلدی سے اس کو گیلا کر کے ضائع کرنے لگی۔ دوسری طرف مجھے یہ ڈر پڑا تھا کہ ابو کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ میں نے جلدی سے خطوں کو
ٹکڑوں میں بھاڑ کر منہ میں ڈال کر چبانا شروع کر دیا، اور یوں سے ضائع کر کے الماری کے اوپر رکھے سامان کی جانب اچھال دیا۔ امید تھی کہ یقیناً اب کوئی بھی کمرے سے خط نہیں پکڑ سکتا۔ اس سے پہلے بھی میں یوں کرتی کہ ریحان کا خط پڑھنے کے بعد ایک دو روز میں اسے پھاڑ کر پھینک دیتی تھی۔ ابو کمرے میں آ گئے۔ امی نے سارے کمرے کی تلاشی لینا شروع کی، مگر جب انہیں کچھ نہ ملا تو ابو نے ان کو 3 4 تھپڑ لگا دیے کہ تم سمرا کو میری نظروں سے گرانے کا کوئی موقع ہاتھ سے مت جانے دینا۔ امی رو رہی تھی کہ اور انہوں نے سحر بھری نظروں سے میری جانب دیکھا۔ جب وہ لوگ کمرے سے باہر چلے گئے تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میں گھر سے اب نکل نہیں سکتی تھی۔ پھر ملاقات ہو تو کیسے؟ ریحان کے بیرون ملک جانے میں 1 ہفتہ رہ گیا تھا، اور اب اس کا اصرار حد سے بڑھ گیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ وہاں جاتے ہی اپنی والدہ کو ہمارے رشتے کے لیے بھیج دے گا، کیونکہ پھر وہ برسر روزگار ہو چکا ہوگا۔ ابھی اگر وہ انہیں بھیجتا تو یقیناً میرے والد انکار کر دیتے۔ ریحان کے جانے کا سوچ کر میرا دل بھی بے حد پریشان ہو جاتا تھا۔ یوں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور کچھ ریحان کے اصرار پر اس بار خط میں نے لکھا تھا کہ میں نے باہر نہیں مل سکتی، اگر لازمی تمہیں ملنا ہے تو سنو، پرسوں میرے ابو اور بھائی ایک رشتہ دار کی شادی میں جا رہے ہیں، تم رات 12 بجے ہمارے گھر آ جانا۔ ابو اور بھائی گھر پہ نہ ہوں گے، اس لیے ہماری ملاقات ہو سکتی ہے۔ ایک طرف مشکل یہ تھی کہ ہمارا گھر بھی اسی محلے میں تھا، وہ کلم کھلا بھی رات کے اس وقت نہیں جا سکتا تھا کہ آج پڑوسن کے گھر پاس پاس تھے۔ یوں پاس پڑوس والوں میں کئی لوگ اسے جانتے بھی تھے۔ اس کے علاوہ عزت جانے کا بھی ڈر تھا، بے شک بدنامی ایک بار ہو جائے پھر اس داغ کو دھویا جانا محال ہوتا ہے۔ مگر میں بھی تو عشق میں اندھی ہو چکی تھی۔ جو وقت ملاقات قریب آ جاتا رہا میری پریشانی بڑھتی جاتی تھی۔ ریحان نے صبح کے بھائی سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ یہ ایک ترکیب ہے، رات 1 بجے لائٹ جاتی ہے، تم اس وقت جاؤ، جب پورے محلے کی بجلی چلی جائے گی تو تم آسانی سے اندھیرے میں اپنی محبوبہ کے گھر جا سکتے ہو۔ ان دونوں لوڈ شیڈنگ بھی زوروں پر تھی۔ یوں خوش قسمتی سے رات کے ٹھیک 1 بجے سارا محلہ تاریکی میں ڈوب گیا، اور وہ ایک چھوٹی ٹارچ کی روشنی میں ہمارے گھر کی ڈیوڑی کے اندر سے داخل ہو گیا، جہاں میں اسے دروازے پر ہی انتظار کرتے ملی۔ میں تو کب سے دروازہ کھلا رکھے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ میں اسے اندر بیٹھک میں لے گئی۔ گھر کے مرد تو بے خبر شادی میں گئے ہوئے تھے۔ میری سوتیلی ماں اور بہن اس وقت بستر پر دراز خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ امی یوں بھی رات میں کم ہی اٹھتی تھی کہ انہیں صبح سویرے بیدار ہونے کی عادت تھی، تبھی وہ رات کو 10 11 بجے ہی سو جاتی تھی۔ یہ میری اس سے زندگی کی پہلی ملاقات تھی۔ دل خوش بھی تھا، میں اندھیرے میں اس کے قریب بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ یوں بھی دو جوان دل اگر سرگوشیوں میں گفتگو کریں تو وہ پیار بھری باتیں ہی ہوتی ہیں۔ ہم دونوں خوابوں کی دنیا بننے میں کھوئے ہوئے تھے، مگر مجھے ایک ڈر بھی تھا، وقت کے گزرنے کا احساس نہ ہوا۔ ہم ایک دوسرے سے وعدے کر رہے تھے، کچھ گلے شکوے ہو رہے تھے، جیسے دونوں جنم جنم سے ملتے رہے ہوں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس کا انتظار کروں گی، روتے ہوئے قسمیں اٹھائے کہ میں جان دے دوں گا مگر تم سے بے وفائی نہیں کروں گی، تم بھی ہمیشہ مجھ سے وفا کرنا۔ ابھی ہم انہی باتوں پر گم تھے کہ کچھ کھٹکا سا ہوا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، خیال آئے شاید امی نیند سے بیدار ہو گئیں اور شاید مجھے بستر پر نہ پا کر ادھر آ گئیں۔ ہوا یوں کہ امی باتھ روم جانے کو اٹھی اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر میرے کمرے میں جھانکا، شاید کہ انہی کو ہو کر رہنی ہوتی ہے۔ بستر پر نہ پا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ گیٹ کی جانب آ گئے جہاں ساتھ ہی بیٹھک تھی۔ ہماری سرگوشیوں پر ان کے کان کھڑکے ہو گئے۔ جب میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا ہوا تھا تاکہ ہماری آوازیں باہر نہ جائے یا پھر کسی کو شک نہ ہو کہ وہ دروازہ کھلا ہے تو میں یہاں موجود ہوں، امی دم سارے بیٹھک کے دروازے کے ساتھ لا کر کھوج لگانے کی صحیح کرنے لگی۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ بیٹھک میں تنہا نہیں ہوں بلکہ کوئی دوسرا بھی میرے ساتھ موجود ہے، تب انہیں جلدی سے باہر بیٹھک کے دروازے کی بیرونی کنڈی لگا دی۔ کنڈی کی آوازوں میں چونک پڑی، مجھے لگا میرا دل بند ہو گیا ہے۔ ریحان کے بھی اوسان خطا تھے۔ میں نے جا کر دروازے کو اندر سے کھولا مگر وہ باہر سے بند تھا۔ ہم دونوں قید ہو کر رہ گئے، اب فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ جان چکی تھی کہ یہ امی ہی ہیں۔ میں نے ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے امی کی منتیں کی کہ دروازہ کھول دو، مگر آج تو ان کو موقع مل چکا تھا۔ وہ سوتیلی تھی جو پہلے ہی مجھے بہت خار کھا رکھتی تھی،
آج تو میں رنگی ہاتھوں پکڑی گئی تھی، اس لیے ان کے پاس مجھ سے خار نکالنے کا اس سے اچھا اور بھلا کون سا موقع ہو سکتا تھا۔ اب امی دروازے کے باہر چار پائی ڈال کر بیٹھ گئی اور دھیمی آواز میں گائے بگائے مجھے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آج میں ان دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، نہ جانے اندر کس مردوں کے ساتھ ہیں، اور دیکھوں تو وہ بھی آج کیسے یہاں سے بچ کر جا سکتا۔ ہاں لینے دو اس کے باپ کو، دکھا دوں گی دنیا کو اس لڑکی کے کرتوت۔ کم بخترا کے اندھیرے میں کیا گل کھلا رہی ہے؟ جب باپ بھائی کی عزت سے کھیلنے کی جرت کی ہے تو سزا تو ملے گی۔ یہ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ساری رات میں نے بیٹھک میں قید گالیاں اور کوسنے سنتے گزار۔ میرا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور ہمیں یہاں سے نکل لے۔ امی کی طبیعت کو میں اچھے سے جانتی تھی، اب مجھے ہم دونوں کی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ بس ابو کے گھر آنے کی دیر تھی اور انہیں صبح سویرے ہی لوٹ آنا تھا۔ ہم محبت کا نشہ اتار چکا تھا اور ذلت اور رسوائی اور موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس وقت جان پر جو بنی اسے بیان کرنا مشکل ہے۔ آج بھی جب سوچتی ہوں تو دل دہل کر رہ جاتا ہے۔ وہ رات مجھے قبر کے عذاب سے بدتر معلوم ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ دن نکلتے کے ساتھ نظر آنے لگے تھے۔ میرا دل کہاں پر رہ گیا تھا۔ اگر سگی ماں ہوتی تو لاکھ اطلاعات کے باوجود شاید ڈانٹ ڈپٹ کر ریحان کو نکال دیتی اور میرا ایپ ڈھانپ لیتی۔ یہاں تو ستیلی ماں جانے کب سے موقع کی تاک میں تھی کہ میری کمزوری ہاتھ ہے اور وہ شوہر کو بدزن کرتے۔ جانتی تھی کہ ابو مجھ سے لاکھ محبت کرتے ہیں، مگر ان کا تعلق بنیادی طور پر ایسے علاقوں سے تھا جہاں ایسے موقعوں پر زبان سے نہیں بلکہ بندوق سے کام لیتے تھے۔ صبح ہو گئی، گھڑی پر نظر دوڑائی تو 8 بجے تھے۔ ابھی تک کوئی گھر نہ آیا تھا، نہ ہی گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی۔ کچھ دیر بعد گیٹ پر دستک سنائی دی۔ میں جلدی سے دروازے کے سامنے ہو بیٹھی اور ریحان کو اپنے پیچھے کر لیا۔ پھر اسے روتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا، شاید امی اور ابو آ گئے۔ میں یہاں اس لیے بیٹھوں کہ وہ پہلے مجھے ماریں گے، بعد میں تم تک پہنچیں گے۔ مرنا تو ہے ہی، لیکن میں تمہیں خود سے پہلے نہیں مرنے دوں گی۔ میرے ساتھ ساتھ ریحان کو بھی خود ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ ذرا دیر کو ہم سانس روک کے دونوں موت کے انتظار میں رہے۔ ذرا دیر بعد اندازہ ہوا کہ ابو لوگ نہیں آئے کہ جو ہمارے ادھر کے ایک روم میں آنے والے تھے، بلکہ پڑوس کا بچہ کسی کام سے آیا تھا۔ مزید 2 گھنٹے اس جان کی کئی عالم میں بیت گئے۔ اب تو سانس لینا دشوار تھا، دل چاہتا تھا موت آ جائے۔ میری دل کی حالت نہایت بری تھی، یوں لگتا تھا ہارٹ اٹیک آ جائے گا، مگر حیرت کہ وہ بھی نہ آ رہا تھا۔ خطرہ تو اپنی جگہ موجود تھا۔ 11 بجے گیٹ پر دستک ہوئی، مجھے یقین ہوا کہ اب شور مچے گا۔ محلے بھر میں میری رسوائی ہوگی، نہ جانے کتنے لوگ موت کا یہ خونی کھیل دیکھیں گے۔ اس قدر میرے پیار کرنے والے ابو کی بے عزتی ہوگی۔ پھر دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی۔ یہ کسی مرد کی آواز تھی کہ جس کو امی نے باج جی کہہ کر بلایا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہ شفیق چچا تھے، وہ کا رشتہ دار جس کی بات سے معلوم ہوا کہ وہ امی کو دیسی گھی دینے آیا تھا۔ امی شاید انہیں صحن تک لائے اور گھر کا برتن خالی کر کے دے دیا، مگر بیٹے کو نہ کہا۔ شاید اس لیے کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ میرا بھانڈا صرف ابو کے سامنے پھوڑنا چاہتے تھی۔ یہ شاید چچا شفیق کی وجہ سے وہ اپنے کھیل میں ناکام نہ ہوتے چاہتے کہ کہیں چچا مجھے اور ریحان کو دیکھنے یا کسی طرح ہمارے فرار کا کوئی ذریعہ نہ بن جائے۔ ہم دونوں اندر مسلسل دعا کر رہے تھے، دعا کر دی کہ یا اللہ اس چھت میں دروازہ بنا دے تاکہ عزت سے رہائی مل جائے۔ آج رب العزت بچا لے تو کبھی آئندہ ایسی غلطی نہ کروں گے۔ شاید اللہ نے ہماری سنی تھی، اسے ہم پر رحم آ گیا تھا۔ خدا کی کرنی کہ جب امی نے شفیق چچا کے گھر گھی کا برتن خالی کر کے انہیں دیا، وہ جاتے جاتے مڑے اور امی سے ایک پیالی شکر مانگی کہ جو ابو گاؤں سے منگوائی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بیوی سے شکر والی کھیر بنوائی ہے جسے کھانے کو ان کا بہت دل چاہ رہا ہے۔ خدا کی کنی امی جب مجبوراً انہیں شکر دینے کے لیے کچن میں گئی، میری سوتیلی بہن نہ جانے کیسے اور کیا سوچ کر جلدی سے بیٹھا کہ جانے گئی اور بیرونی کنڈی کھول کر کہنے لگی، فوراً نکل بھاگو، اس سے پہلے کہ ابو آنے اور تمہاری خیر نہ رہے۔ نہ جانے اسے میرے حال پر ترس آیا، شاید گھر میں خون خرابہ دیکھنے کا اس میں حوصلہ نہ تھا۔ یا اللہ نے ہمیں بچانے کا وسیلہ بنانے کے لیے اس کے دل میں رحم پیدا کر دیا۔ موقع ملنے کی دیر تھی، ریحان چھپاک سے باہر نکل گیا۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، عزت کے ساتھ جان بچ گئی تھی۔ چچا شفیق نے بھی اسے نہ دیکھا تھا کہ ان کا منہ دوسری جانب تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گھس گئی۔
چاچا شفیق نے مجھے حیرت سے دیکھا کہ لڑکی نے سلام دعا بھی نہ کی۔ جب وہ چلے گئے تو امی گیٹ بند کرنے کو آئی۔ ہمیں بیٹھک میں نہ پا کر وہ غصے سے میرے کمرے میں آئی اور سر پیٹ کے پھر جوتا اتار کر بیٹی کو مارنے لگی کہ تو نے ہی یہ کارنامہ کیا ہے نا۔ جب ابو گھر آئے تو امی نے بے قابو ہو کر ساری روداد انہیں سنائی۔ ابو کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ ایک بھائی ابو سے کہنے لگا، ابو آپ پوچھیں نہ سمرا بازی سے، ہو سکتا ہے امی سچ کہہ رہی ہوں۔ ابو نے غصے میں اندر آتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں جو پہلے ہی بے حد گھبرائی ہوئی تھی انکار کرنے لگی، مگر مجھ سے کوئی بات نہ بن پائی تھی۔ میں کبھی کچھ کہہ دیتی کبھی کچھ۔ امی کہنے لگی یہ اس کے ساتھ خط و خطابت کرتی ہے۔ ابو اب مجھ سے پوچھنے لگے، بتاؤ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے گھبراہٹ کے مارے رونا شروع کر دیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ جسے ابو کو اتنا اندازہ تو ہو چکا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات تو سچ تھی۔ بس پھر کیا تھا، مجھے ابو سے مار پڑی اور میں چارپائی پر پڑ گئی۔ اس کے بعد بھی ابو اور بھائی مجھ سے پوچھتے تھے۔ میں بس یہی کہتی رہی، امی کو کوئی غلط فہمی ہوئی۔ امی نے اپنی بیٹی کو اندر شامل اس لیے نہ کیا کہ اگر وہ اس کا نام لے لیتی کہ کنڈی اس نے کھولی ہے، اس سے سب پوچھیں۔ اگر میری بہن سچ بتا بھی دیتا تو یقیناً باپ اس کی بات پر یقین تو نہ کر لیتا، مگر اس کی شامت بھی پوری آتی۔ تم نے اسے باہر نکالا کیوں؟ یقیناً تم بھی بڑی بہن سے ملی ہوئی ہو۔ امی نے کہا کہ پڑوسی بچے نے دروازہ کھولا کہ جب وہ ہمارے گھر آیا تھا، شاید ریحان کے ساتھ بھی اس کا بھوت وہ جانلیوا رات گزارنے کے بعد سے اتر گیا تھا۔ وہ بیرون ملک چلا گیا، نہ کبھی والدہ کو بھیجا اور نہ ہی کوئی رابطہ کیا۔ سبق کے بھائی نے اسے بتایا کہ ریحان کا کہنا ہے کہ مصیبت نے ایک سبق سکھا دی ہے، وہ اب کسی خطرے میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اس واقعے کے بعد 5 ماہ بعد ہی ابو نے میری شادی کر دی۔ پہلے تو کسی طرح سسرال میں دل نہ لگتا تھا، ریحان کی ہر یاد لمحہ سناتی تھی۔ پھر حالات سے سمجھوتا کر لیا کہ یہی میری قسمت تھی۔ میرے شوہر اچھے تھے، جب اللہ نے بچے دے دیے تو دل اور مضبوط ہوتا گیا۔ آج جب ماضی کے اس واقعے کے بارے میں سوچتی ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ خود کو کوستی ہوں کہ میں کیسے بے وقوف تھی، لیکن ساتھ شکر اللہ کا کہ میں مزید بدنام ہونے سے بچ گئی۔ آج میرے بچے جوان ہیں، میں نے ہمیشہ انہیں برے اور رسوائی کے کاموں سے بچنے کی تعلیم دی۔ آج میرے شوہر وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں وہ انہیں آخرت میں جنت میں جگہ دے۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے الف لیلا چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔